ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے کیونکہ ماد اللہ انہوں نے جو ہے علی کے خلاف خروج کیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، پوری ذمہ داری سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اور علی کا بیٹا ہوں اس لیے کھل کے کہہ رہا ہوں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اس طرح کی جو بکواس کی جاتی ہے جواب دے دینا کہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی۔ اور قصاص کیا ہے؟ جان کے بدلے جان۔ جناب معاویہ کا یہی تو مطالبہ تھا کہ عثمان مظلوم مارے گئے، عثمان مظلوم مارے گئے، اس لیے مجھے عثمان کا قصاص لینا۔ مولا علی نے فرمایا ابھی ٹھہرو، ابھی میری خلافت نہیں، ذرا اسے اسٹیبلش ہونے دو اور محکم ہونے دو اور مستحکم ہونے دو اور مضبوط ہونے دو، پھر قصاص عثمانی لیا جائے گا۔ لیکن ادھر سے بار بار اصرار کہ نہیں ہمیں قصاص لینا۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو خارجی سوچ کے علماء ہیں وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اس مسئلے میں علی حق پہ تھے، اور حق یہی تھا کہ ابھی قصاص لیا جائے گا تو فتنہ پیدا ہوگا، اس لیے تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، اس کے بعد بدلہ لیا جائے عثمان کا۔ چاہے ابن کثیر ہو یا ان کا امام ابن تیمیہ ہو یا ابن جوزی، جتنے بھی ان کے اپنے، سب نے آج تک یہ لکھا کہ علی حق پہ، علی حق پہ تھے، علی حق پہ ہیں، علی حق پہ رہیں گے۔ مگر علی کو حق پہ کہہ کر کے جناب معاویہ کو یہ کہنا کہ انہوں نے غلطی کیا، ان سے یہ ہو گیا، ان سے وہ ہو گیا، ایسا کہنا بھی غلطی ہے، ایسا سوچنا بھی غلطی ہے۔ کیونکہ معاویہ نے نفس سے فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے یہ فیصلہ اجتہاد سے کیا تھا۔ ان کا اجتہاد یہ تھا کہ خون کا بدلہ خون قرآن کہتا ہے، قصاص کا بدلہ قصاص حدیث کہتی ہے، تو پھر قصاص لے لیا جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے اور پھر علی کی خلافت مضبوط ہو جائے گی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ان کا یہ اجتہاد غلط تھا، لیکن مجتہد اگر غلط اجتہاد کرے تب بھی اسے ایک اجر ملتا ہے۔ تم کتنے بد نصیب ہو کہ تم ایک اجر پانے والے صحابی کو بھی سب و شتم کا نشانہ بناتے ہو، ماذ اللہ انہیں باغی کہتے ہو، ماذ اللہ انہیں الٹا سیدھا کہتے ہو۔ یاد رکھنا یہ نبی کے صحابی ہیں، صحابی کسی کے اثر سے نہیں، صحابی مصطفیٰ کی نظر سے بنتے ہیں۔ وہ حدیث عمار، حدیث فیۃ الباغیہ، حضور نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھ کے کہا، اور یہ صحیحین میں بخاری میں یہ حدیث ہے، یا عمار تقتلک فیۃ الباغیہ، اے عمار تجھے باغی فرقہ قتل کرے گا۔ تو کہتے دیکھا عمار جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے، وہ علی کے ساتھ تھے، جناب معاویہ کے خلاف تھے، تو حضور نے جناب معاویہ کو باغی فرقہ کہا تو جناب معاویہ باغی ہو گئے۔ ارے عقل کے اندھو، اردو والا باغی سمجھتے ہو؟ اردو میں باغی گالی ہے، عربی میں باغی گالی نہیں۔ عربی میں باغی اسے کہتے ہیں جو آپ کے موقف سے ہٹ جائے، کہتے مجھے آپ کی بات نہیں مان، تسلیم وہ باغی۔ انہم بغوا، ایک ہے بغاوت فی الدین، ایک ہے بغاوت فی المسئلہ۔ تم اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکے کہ باغی کا مطلب کیا ہے؟ آؤ اندر کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس غزوہ جنگ صفین میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دو فرقے تھے۔ کتنے فرقے تھے؟ دو گروہ نہیں تھا، تین گروہ تھا۔ توجہ چاہوں گا علماء کی، کئی گروہ؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، دوسرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، جس میں دو تو عشرہ مبشرہ صحابی تھے، جناب زبیر، حضرت طلحہ، اور ایک گروہ اور تھا فسادیوں کا، بلوائیوں کا، سبائیوں کا، اور کھل کے کہہ دوں تو یہودیوں کا، جو اسلام کا لباس پہن کے آئے تھے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، اے عمار تمہیں جو باغی فرقہ قتل کرے گا وہ ایسا ہوگا کہ جس کی طرف تم ہوگے وہ تو جنت کی طرف بلائے گا، اور جو تمہیں قتل کرے گا یدعونہم الی النار، وہ جہنم کی طرف بلائے گا۔ تو سمجھ جاؤ جہنم کی طرف کوئی مسلمان نہیں بلاتا، جہنم کی طرف وہی بلاتا ہے جس کا مقدر جہنم ہے۔ اور وہ
وہی تیسرا فرقہ تھا جس نے حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں شامل ہو کر کے حضرت عمار بن یاسر کا قتل کیا تھا. ان کی الٹی سیدھی باتوں کے مسلمانوں مت آؤ. ان کی واٹس ایپ یونیورسٹی، ان کا ایرانی مسئلہ اور ایرانی اسلام یہ ہمیں لے کے نہیں جائے گا. ارے ہم امیروں کی امیری سے نہیں چلتے ہیں، ہم غریب نواز کی غریبی پہ ناز کرتے ہیں.